السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھیں آپ کہ اس ویڈیو میں ٹرین میں کچھ مسافر ہیں مسلمان، وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب معلوم ہے کہ ماحول کتنا خراب ہے، کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو خود کو مفتی سمجھتے ہیں، خود کو مولانا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی سفر میں جائیں تو کسی مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ لیں، میں سفر میں جا رہا ہوں کس طرح نماز پڑھوں۔ اگر آپ کس سے نہیں پوچھ سکتے تو میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر میں جواب نہیں دے سکا یا میرے جواب پر آپ کو اطمینان نہ ہو، میں کسی بھی بڑے عالم کا، جس عالم کا آپ نام لیں گے انشاءاللہ میں اسی کا نمبر آپ کو دوں گا، آپ ان سے بات کر لیں، لیکن خود مفتی نہ بنے، خود مولانا نہ بنے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو مفتی صاحب سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں، اور خود کو جو ہے بڑا بہت متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا شخص پریشان ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، جو بیچ کا پورا راستہ ہے اس راستے کو پورا بند کر دیا انہوں نے، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ آپ کسی بھی بڑے عالم کے پاس اس ویڈیو کو لے کر جائیں اور دکھائیں کہ اس طرح ان حالاتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، نہیں ہے۔ کوئی بھی معتبر عالم دین یہ نہیں بولے گا کہ اس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ ہر عالم یہ بولے گا کہ اس طرح نماز ان حالاتوں میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے کہ انہی تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں، ان تمام حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ قصر نماز پڑھے۔ یعنی جب آدمی سفر میں جائے گا تو سفر میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا، یعنی 4 کی 2 ہو گئی، یعنی نماز آدھی ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے اور نماز کو آدھی کر دیا ہے، نہ آپ کو سنت پڑھنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ وتر پڑھ لیں۔ اگر موقع ہے تو سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو سنت بھی معاف، آپ کو نفل بھی معاف۔ بس آپ کیا کریں، آپ فرض پڑھ لیں 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت، مغرب کی آپ کو 3 ہی پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی آپ 2 رکعت، عشاء کی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو عشاء کی 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں اگر موقع ہے تو۔ بس اتنا آپ کو پڑھنا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے تو اب ہم اس سہولت کو کیوں سہولت نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے حالات کا علم تھا، تو آج کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو آدھی کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل گیا نماز آدھی کریں، اور الدین یسر، دین آسان ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور کسی کو تکلیف دیتے ہوئے آپ نماز نہ پڑھیں، تو اب آپ کو اس طرح ہرگز نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھو نماز کا جو حکم ہے، سب سے پہلے نماز کا حکم یہ ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں۔ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ موقع نہیں ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر ایسا موقع ہے کہ آپ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، آپ اتنا مجبور ہو کے سجدہ کرو گے تو ہنگامہ ہو جائے گا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ صرف اشارے سے نماز پڑھیں۔ آپ صرف نیت باندھ لیں اور صرف اشارے سے سر کو ہلائیں، اور سر کے اشارے سے آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی جگہ اب ایسی ہے کہ ان جگہ پر آدمی کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کھل کر نماز پڑھے گا تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے دیکھ لیں نماز، اگر آسانی سے آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح پڑھیں، اگر آپ آسانی سے اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ جو پورے راستے کو روک لیا جائے اور جو ہے اپنا وہ جہاں نماز بچھا لی جائے اور ہر جگہ نماز پڑھی جائے، ہرگز اس طرح نماز آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ اور سفر میں جو آپ کو نماز پڑھنا ہے وہ مختصر نماز پڑھنا ہے، یعنی 2 منٹ میں، 2 رکعت 2 منٹ میں آپ کی ہونی چاہیے، مختصر نماز، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اب یہ جو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے نماز تو ادا کی، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز جو سفر میں ہے، اس سفر میں مجھے کس طرح نماز پڑھنا ہے، اس طرح آدمی کسی عالم سے، معتبر عالم دین سے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کر جائیں۔ جب بھی آپ سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ایروپلین میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو آپ اپنے علماء سے پوچھ کر جائیں کہ مجھے کس طرح نماز پڑھنا ہے۔ یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ان حالات میں تو بالکل غلط ہے۔ کس طرح اب دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے ان کو ذلیل کیا ہے، یہ جو ویڈیو بنانے والے ہیں انہوں نے کس طرح ان کو ذلیل کیا، کس طرح ان کو پھٹکار لگائی ہے، کتنی باتیں بولی ہیں۔ اگر یہ لوگ اس طرح نماز نہ پڑھتے تو ایک بات ہمیں سننے کا موقع نہ ملتا۔ آج پورا اسلام، پورا مسلمان بدنام ہو اس طرح نماز پڑھنے سے، جب معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ اور ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں ان کو تو اس بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی آدھی زندگی تو سفر
سفر میں جاتی ہیں تو ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، خود عالم نہ بنے، خود مفتی نہ بنے، خود مولانا نہ بنے، اور آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اسلام نے سفر میں یہ حکم دیا کہ آپ آدھی نماز پڑھیں۔ بتاؤ کتنی آسانی ہے، یہ آسانی کیوں ہے؟ یہ آسانی اسی لیے ہے تاکہ سفر میں میں بھی پریشان نہ ہوں اور میرے ساتھ والے جو دوسرے لوگوں میں پریشان نہ ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں۔ سفر میں اگر آپ کو اس طرح موقع نہ ملے نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی موقع نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز کے جو جتنے طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب بھی سفر میں جائیں تو کسی نہ کسی عالم دین سے پوچھ کر جائیں، اور آپ اس طرح ہرگز نماز نہ پڑھیں کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اور اس ایک ویڈیو کو لے کر جو ہے اب مسلمانوں کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے، کتنا جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے کمنٹس کیے جا رہے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو آپ ان حالاتوں کو سمجھیں، آج کے وقت کو سمجھیں، اور اس وقت کو سمجھ کر، اس وقت کو اچھی طرح سمجھ کر، ان حالاتوں کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔